کیا آپ زندگی میں دوستی کو اہمیت دیتے ہیں؟ اور کیا آپ دوستی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں؟ اور کیا آپ دوستی کو پائیدار بنانا جانتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میرا نام نجیب الرحمان ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے میں آپ سے تعلقات کی دنیا میں روشنی کے بارے میں گفتگو کر چکا ہوں، اور اس سلسلے کا یہ تیسرا ولاگ ہے۔ ناظرین، زندگی میں دوستی کی بڑی اہمیت، اور خاص طور پہ جس عمر میں میں ہوں، اس عمر پہ آ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوست مرنے نہیں دیتے۔ اب دوست کیوں مرنے نہیں دیتا، اس پہ تو پھر ولاگ بنائیں گے۔ فی الحال دوستی کو پائیدار بنانے کے کچھ اصول ہیں، آج ہم ان اصولوں پہ بات کریں گے۔ اس میں پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے دوستی کو باوقار بنانا ہے، یعنی فرینکنس، جس کو ہم فری ہونا کہتے ہیں، اس کی ایک حد رکھنی، جس میں باہمی احترام ڈیمیج نہ ہو، کسی کی عزت نفس ہے وہ مجروح نہ ہو، اور کسی کی انا کو نہ چھیڑا جائے، پھر دوستی لمبی چلتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ چیزیں دوستوں میں مشترک ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی چلتی ہے۔ پہلے ہم کچھ چھوٹے چھوٹے اصولوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپس میں گفتگو میں مینرزم کا خیال رکھیں، ادب آداب کا خیال رکھیں، ضرورت سے زیادہ نہیں، لیکن یہ کہ جنرل جیسے دو انسان ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں تو تڑاق کی بجائے آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور یہ تو ساری زندگی کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ ایون ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اگر آپ کا لفظ استعمال کریں گے تو آگے وہ دوسروں کے لیے بھی آپ کا لفظ استعمال کریں گے۔ اگر گھر میں تو تڑاق ہوگی تو باہر بھی تو تڑاق کریں گے آپ بچے۔ تو اسی طرح دوستی میں مینرزم کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ باہمی احترام جو ہے یہ دوستی کا تحفظ کرتا ہے، کہیں کیونکہ کسی کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ مجروح نہیں ہوتی تو ناراض بھی نہیں ہوتا، اور انا کو چوٹ نہیں لگتی تو جھگڑا بھی نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ کے دوست کی کوئی ہابی ہے جو آپ کی ہابی نہیں ہے، یہ ذرا تھوڑا سا مشکل موڑ ہوتا ہے، وہ اس میں بڑی دلچسپی لیتا ہے، اس کو وقت دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص پرندے پالتا ہے، کچھ لوگوں کو پھولوں کا شوق ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو پرانے سکے جمع کرنے کا یا ڈاک کے ٹکٹ پرانے جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کو نوادرات جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو وہ شوق نہیں ہے تو آپ اس جو آپ کی دوستی سے پہلے کا یا بعد کا تو شوق نہیں ہوگا، پہلے کا شوق ہے اور اس کی زندگی کا حصہ بن چکا، اس پہ کبھی اعتراض نہ کریں۔ اسے یہ نہ کہیں ارے یار کیا رکھا ہوا تمہارے شوق میں، کیا رکھا ہے پھولوں میں بھائی، یہ سکے جمع کرنا یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے، کون سے یہ چل جائیں گے تم کوئی چیز خرید لو گے۔ اس طرح کی فضول باتیں یہ بالکل۔ اس کو کوئی ایسوسیشن ہے جو وقت کے ساتھ جمع کرنے میں ہو گئی ہے، اس کو جو بڑا خوش ہوگا، وہ جتنا پرانا 1 صدی پرانا اگر ایک سکہ اس کے پاس ہے تو دنیا بھر میں کوائن کلیکٹرز ہیں، ان میں وہ مینشن کر سکتا ہے، دنیا میں اس کا نام جانا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس 3 صدی پرانا یا 4 صدی پرانا یا 1000 سال پرانا کوئی سکہ اس کے پاس موجود ہے۔ وہ اس کو باقاعدہ اس کا کاربن ٹیسٹ کرا کے اس کو محفوظ کر کے اگر وہ دنیا میں کر دے تو بڑی قیمت میں جا بھی سکتا ہے، اگر بیچنا چاہے، نیلام کرنا چاہے تو۔ بعض سکے ایسے بھی ہوتے ہیں، اور اگر اپنے شوق کی حد تک رکھتا ہے تو تب بھی بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا جو گاڑیاں جمع کرتے، چلانی تو ایک گاڑی ہے، مگر وہ بھلے فضول شوق ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے، آپ شوق والے بندے کے شوق کو نہ چھیڑیں، ورنہ وہ آپ سے متنفر ہو جائے گا۔ اور اگر زیادہ تعلقات اس کو آپ کمفرٹیبل اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے دوست کے شوق میں دلچسپی لیں، تھوڑی سی اس کی گفتگو کر لیں، بھلے آپ وہ شوق شروع نہ کریں، تھوڑا سا اس سے اس گفتگو کو شروع کریں، پھر وہ آپ کو بھی معلومات دے گا
وہ بڑا خوش ہوگا کہ آپ اس کے شوق کو اس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کمفرٹیبل فیل کرے گا, اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرے گا, تو دوستی جو طویل عرصے تک چلے گی. دیکھیے اگر آپ کو اچھا دوست مل گیا تو ایک بات یاد رکھیے کہ اچھے دوست روز روز نہیں ملتے. اگر روز روز ملتے ہوتے, دیکھیں اسکول میں ہمارے دوست ہوتے ہیں, ہم کھیلتے ہیں, ہاف بریک میں بچے جو ہے وہ کھیلتے ہیں, پھر میٹرک تک وہ ساتھ رہتے ہیں, میٹرک کے بعد نکل جاتے ہیں الگ الگ. ایکچولی چنیدہ لوگ ہی آپ کے, چند ایک لوگ آپ کے دوست رہ جاتے ہیں, وہ بھی شاذ 2 3 4 5 رہیں گے, سارے کے سارے دوست ویسے نہیں رہتے. زندگی میں کہیں میں چلے جاتے ہیں, وہ پلٹ کے آپ سے کانٹیکٹ بھی نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ کھیل کود کر رہے تھے اس کی حد تک تو آپ کا ساتھ تھا, لیکن وہ ساتھ دوستی نہیں تھی. دوستی ساتھ الگ ہونے کے بعد بھی, دور جانے کے بعد بھی چلتی, وہ چلتی رہتی. اس لیے دوست کیونکہ کم ہوتے ہیں, قریبی دوست کم ہوتے ہیں, تو دوستی کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس کو جلدی رد نہ کریں. کوئی تو ایسا ہو کہ جس سے کوئی بندہ دکھ سکھ کر لے, جس پہ ایک اعتماد ہو, یار اس سے دل کی بات کروں گا تو یہ مذاق بھی نہیں اڑائے گا, یہ میری بات کو پھیلائے گا بھی نہیں. کبھی کبھی حماقتیں بھی شیئر ہو جاتی ہیں, کبھی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس پہ نادم ہوتا ہے, پشیمان ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آتی اب غلطی تو ہو گئی, اب میں کیا کروں. تو دوست سے مشورہ کر لیتا ہے, دوست وہ جو اس کا پردہ بھی رکھے اور مشورہ بھی اسے صحیح دے. پھر دوستی کو پائیدار کرنا ایک اور اصول ہے, آپ کبھی اپنے دوست کے رنگ برنگی نام نہ رکھیں. یہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے. آج کل نوجوان ایک دوسرے کو بڑے رف الفاظ سے پکارتے, اس سے کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کا احترام ختم ہو جاتا ہے. جب احترام ختم ہو جائے تو پھر دوستی پائیدار نہیں رہتی. آپ نام سے نہ پکاریں. پھر دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے جس نام سے پکار رہے ہیں وہ اس کے اندر ہے, یہ بات, یہ نقص ہے, یا آپ جس بات کو اس کی چھیڑ بنا رہے وہ نقص اس کے اندر ہے, تو احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے گا آپ کی وجہ سے. آپ کی اس کی دوستی آگے چلے یا نہ چلے آپ کی اس حرکت کی وجہ سے, لیکن اس کو کچھ نہ کچھ اندر وہ سوچے گا, تکلیف پہنچے گا اور احساس کمتری میں مبتلا ہوگا, جو کہ اس کو زندگی کے کئی مراحل میں ناکامی کا سامنا اس احساس کمتری کی وجہ سے ہو سکتا ہے, اور لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اب نارمل ہو سکتا ہے. اس لیے کبھی کسی کے القابات الٹے سیدھے نام نہ رکھیں. جو اصل نام ہے, یا جو ایسا نام جو آپ کی دوستی اور محبت کو ظاہر کرے, ویسا ہی نام رکھیں. اور ہاں ایک بات اور, کہ تنقید, دوست بعض لوگ ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں. کرٹیسائز کرنے میں بھی جو ہے نا, سامنے والا جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں رہتا, آپ کے پاس اس کو سکون نہیں ملتا. آپ اگر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اس میں کرٹیسائز کرتے ہیں, نہ کریں. آپ اگر آپ کو وہ ایکسیپٹیبل ہے, جس بات پہ آپ کرٹیسائز کر رہے ہیں, ان باتوں کے سمیت آپ کو قبول ہے, تو دوستی کو جاری رکھیے, ورنہ اس کا اور اپنا وقت ضائع نہ کریں, کیونکہ کرٹیسزم جو ہے تکلیف دیتا ہے. ہاں کرٹیسزم کبھی پازیٹیو بھی ہوتا ہے. پازیٹیو کرٹیسزم یہ ہے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اس کی انسلٹ کیے بغیر, اس کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر, اسے اس کی جو غلطی ہے یا اس میں کوئی ایسی خرابی ہیبٹ ہے کوئی ایسی, اس کی نشاندہی کر دیں, اور یہ نہ شو کریں کہ اس کی وجہ سے آپ اسے پسند یا ناپسند کرتے ہیں, بلکہ لوگوں پہ بات رکھ دیں کہ یار لوگ پھر اس بات کو نوٹ کریں تو وہ اچھی بات نہیں ہے, تم پہ بات کریں گے تو مجھے دکھ ہوگا. تو بڑے پیار سے آپ اس چیز کو ٹیکل کر سکتے ہیں, انسلٹ کیے بغیر. جن لوگوں کا ایک دوسرے سے زیادہ یہ انسلٹ تنقید کا سخت انداز ہوتا ہے, ان کی دوستیاں کبھی بھی زیادہ عرصہ نہیں چلتی. وہ صرف وقتی ہی ہوتا ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. جیسے آفس کولیگ ہے, ساتھ کام کر رہے ہیں, بس پھر جہاں آفس بدلا وہاں پہ دوستی ختم. مڑ کے پوچھتے ہوئے نہیں بھائی زندہ ہو یا مر گئے ہو. دوستی تو وہ ہوتی ہے کہ جس کو کوئی فاصلوں سے یا اس سے کوئی وہ مطلب نہیں ہوتا. آپ اگر ساتھ رہ رہے ہیں تب بھی دوستی ہے, ٹرانسفر ہو گئی دوسرے شہر میں کاروبار کرنے چلے تب بھی رابطہ ہے, دوستی ہے. کبھی توفیق ہو تو آپ آگے ملنے, کبھی وہ دوست ملنے چلا ہے, تو وہ چیز چلتی رہتی. پھر ایک چیز اپنی عزت نہ گنوانے کے لیے, وہ بڑی اہم ہے, وہ چاہے دوست ہو. اچھا دوستی میں جو میں بات کر رہا ہوں نا, دوست آپ کا رشتہ دار, آپ کے کزن بھی دوست ہوتے ہیں, ہم عمر رشتہ دار ہوں گے, یا تو آپ سے چھوٹے کزن, آپ سے بڑے کزن آپ کے دوست ہو سکتے ہیں. تو جہاں چھوٹے بڑے کا یہ فرق ہوگا, اس میں باہمی احترام نہ چھوڑیں, ٹھیک ہے. پھر ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ
سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا ہے، وہ چاہے آپ کا دوست ہو، چاہے آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے آپ کا سگا بھائی ہو، کسی معاملے میں اگر وہ آپ سے مشورہ نہیں مانگتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ سے مشورہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ اسی حد تک اس نے آپ کو رکھا ہوا، اس لیے آپ زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، بغیر کسی کے مانگے مشورہ نہ دیں۔ کچھ لوگوں کو اتنا مشورہ دینے کی عادت ہوتی کہ لوگ ان کے مشوروں سے تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے مشوروں پہ فخر بھی کرتے رہتے ہیں۔ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے مشوروں کی وجہ سے بعد میں ان کے دوست کہتے ہیں یار یہ دیکھو یار ہر بات میں بولتا ہے، ہم نے اس سے پوچھا نہیں، اب یہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمارا سبجیکٹ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمارا جاب ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے، ہمارا کام ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو اس چیز سے بڑا لوگ تنگ آتے، زچ ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہر بات میں بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر کسی دوست سے آپ اپنی پریشانی شیئر کر رہے ہیں، یار یہ مسئلہ ہو گیا، اب میں کیا کروں، جہاں اس نے یہ سوال کیا وہ آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے، اگر آپ اس وقت آپ کو اس کی بات بھی سمجھ میں آئی ہے، مسئلہ بھی سمجھ میں آیا اور آپ کے پاس کوئی اچھا حل ہے تو آپ اس سے مشورہ دیجئے، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ خاموش رہیے یا آپ اس سے ہمدردی کیجئے، اس کی پریشانی میں ہمدردی سب سے اچھا طریقہ ہے۔ تو دوستی کو استوار رکھنے کے چھوٹے چھوٹے کچھ اصول تھے، کچھ باتیں تھیں جن کا میں نے آج آپ سے تذکرہ کیا، لیکن یہ کہ انسان یاد رکھیے گا کہ تنہا انسان جو ہے وہ ذہنی طور پہ اب نارمل کہلاتا ہے، جس کو دوستوں کی یا رشتہ داروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے ضرور دوست بنائیے، لیکن دوست کا انتخاب کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے دوست کا انتخاب کرتے ہوئے متنبہ رہو۔ احتیاط سے دوست بنائیے، لیکن اچھا دوست مل جائے تو پھر اسے گوائیے نا۔ ہر جگہ ہر کسی سے آپ کی مینٹل ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہوتی اور ہر جگہ پرخلوص دوست بھی نہیں ملتے۔ آج سے آپ یہی گوش گزار کرنا تھا، بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میرا چینل پسند آیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اللہ حافظ۔